طریقے والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات, تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وہم لگ جاتا. پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن. لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر, ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر, ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے. ہاں جی, جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ تو اڑے بامیاں نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فریض الدین اتار, جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا, جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے, تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چھڑا ہے. بڑے بڑے بزرگاں دی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریوں نے, بڑے بزرگاں دی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں, میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے. کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں, دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ایک ہی سن میں. بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی. اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں حدیث, سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا, داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں, اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا. اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی الاسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے. اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. ہوں تو تسلی ہوگی نا کہ اندر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے, انہیں کو کٹن لگا, پورا شعر کٹن گے, کہیں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار. آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خاپت کے کہانیاں بنائی ہیں سن نے, کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں, آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ جناب 4 حوالے ہو گئے. 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا, اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار, یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو, اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں, آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں. اور یہ کہہ رہے ہیں بایزید نے جو ہے وہ شب معراج, ایک تو معراج کی, دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا ہے. یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے, اور عبد القادر جیلانی تو بایزید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں, 200-250 سال بعد. تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ نہیں سکتے, جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا. تو یا بایزید بستامی معزول ہو چکے ہیں, اور فرما رہا کون ہے؟
جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیت کا، وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہوں فیصلہ کرو کہ کدے نام پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسل کوئی جم پوے نا، یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیہات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں، جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گناہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے، کہ ایک شخص سفر پر نکلا، ریگستان کے سفر پر، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی.